ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی انا گیر بھی تھا۔ تاخیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں دیر کو کہتے ہیں، دیر ہو جانے کو، اور باعث کہتے ہیں وجہ کو۔ یہ سب ہم نے یہ سامنے آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں لکھ بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ اور اناگیر کہتے ہیں باغ تھام لینے والے کو، روک دینے والے کو۔ دیکھیے باغ تو اس زمانے کے لیے ٹھیک ہے جب لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، آپ اس وقت اناگیر کا مطلب روک دینے والا ہی سمجھیں، یعنی راستہ روک دینے والا جو جانے نہ دے رہا ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے خطاب کر رہے ہیں کہ آپ کے آنے میں دیر ہو گئی، مگر اس دیر کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہونا چاہیے، کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ کی سواری یقیناً مناسب موقع پر تیار ہو گئی تھی، اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا، ہمیں جو وقت دیا تھا اس پر آ بھی سکتے تھے، لیکن کسی نے آپ کو روک دیا، آپ کی باغ تھام لی اور آپ کے آنے میں رکاوٹ کا سبب بنا، وجہ بنا، اور اس کشمکش میں دیر ہو گئی۔ تو وہ اصل میں تو اشارہ جو کر رہے ہیں وہ رقیب کی طرف کر رہے ہیں۔ جو کوئی کا اس میں لفظ استعمال ہوا ہے، مگر کوئی اناگیر بھی تھا، تو کوئی سے مراد ان کی رقیب ہے۔ اب آئیے اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ تم سے بیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ میں پھر پڑھتا ہوں۔ تم سے بیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ بیجا کا مطلب ہوتا ہے خواہ مخواہ، جس کی ضرورت نہ ہو، اور شائبہ کہتے ہیں شک سمجھ لیجئے، شبہ سمجھ لیجئے۔ یہاں پر اس کو آمیزش یا ملاوٹ کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں۔ اور گلہ آپ جانتے ہیں، ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں یہاں پر کہ وہ شکایت کرنے کو کہتے ہیں۔ اور خوبی تقدیر، اصل میں انہوں نے خوبی تقدیر یعنی تقدیر کی خوبی، اس کو انہوں نے یہاں پر طنز کے طور پہ استعمال کیا ہے، اپنے آپ سے ہی گلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لیکن اس کا گلہ اگر میں تم سے کروں گا تو یہ بالکل ایک بیکار سی بات ہوگی، کیونکہ اے ہمارے محبوب، تم میری تباہی کا باعث یا تباہی کی وجہ نہیں تھے، بلکہ اس میں میری قسمت کی خوبی بھی کار فرما تھی۔ خوبی سے مطلب وہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں خرابی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم سے تو کوئی شکایت ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ بظاہر تقدیر کی خوبی یہاں طنزاً استعمال ہوئی ہے، اور شعر سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالب کی تباہی کے دو سبب ہوئے، ایک تو محبوب اور دوسرا تقدیر، لیکن شاعر کی توجہ دونوں میں سے خوبی تقدیر کی طرف زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے محبوب کو برا نہیں کہنا چاہتے، تو انہوں نے سارا جو ملبہ تھا وہ اپنی تقدیر پر ہی ڈال دیا۔ اب آئیے اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، کبھی فتراک میں تیرے کوئی نخ چیر بھی تھا۔ خواتین حضرات، اصل میں فتراک کہتے ہیں شکار بند کو۔ پہلے زمانے میں جو شکار کرتے تھے تو گھوڑے کی جو زین ہوتی تھی اس کے ساتھ چمڑے کے دو تسمے لگے ہوئے تھے، اور وہ جو تسمے ہوتے تھے انہی میں
شکار کو شکاری باندھ کر لایا کرتے تھے، اور نخچیر کہتے ہیں شکار کو۔ تو اس میں کوئی ایسا اور مشکل لفظ ہے نہیں کہ جس کے ہم معنی کریں۔ ہم نے آپ کو فتراک بھی بتلا دیا اور نخچیر بھی بتلا دیا، تو چلیے اس کی شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ تو نے مجھے بھلا دیا ہو، اگر بھلا دیا ہے تو میں اتنا بتا دوں کہ جو تیرا شکار بند تھا، یعنی وہ جو 2 تسمے تیرے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، کبھی ایک شکار بندھا ہوا تھا، میں وہی تھا۔ اب اصل میں کوئی یہ ویسا روایتی شکار تو ہے نہیں کہ ان کا محبوب تیر کمان لے کر نکلا ہوگا اور اس نے غالب کو تیر سے مارا ہوگا اور ان کو باندھ لیا ہوگا اپنے شکار بند میں اور شکار کر کے لے آیا ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ میں وہی ہوں جو تیری تیر نظر سے زخمی ہوا تھا، جو تیرا شکار ہوا تھا، اور جو تیرے دل کے ساتھ بندھا ہوا تھا، تو میں وہی ہوں۔ اور اب تو نے مجھے بھلا دیا ہے، تو میں تجھے یاد کرا رہا ہوں کہ میں تیرا وہ شکار ہوں جو تیرے تیری نظر سے گھائل ہو گیا تھا، اور جس کو تو اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ میرا شکار ہے، لیکن اب تو مجھے بھول گیا ہے۔ اس شعر میں 2 نقطے خصوصیت سے قابل غور ہیں۔ اول تو پتہ بتانے کے سلسلے میں واضح کر دیا کہ پہلے بھی محبوب کی طرف سے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہیں تھی، یہاں تک کہ مجھے شکار کر کے اپنے شکار بند تک میں باندھ دیا تھا۔ اور دوسرا یہ نقطہ کہ ظلم و ستم سہ لینے کے باوجود محبوب نے مجھے فراموش کر دیا، تو پھر یہ بھی ظلم ہی ہوگا۔ مسیح کی بات کی ہے مرزا نے، کبھی کبھی بہت اچھی بات بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی کیا ہمیشہ بہت اچھی بات کرتے ہیں، ہم سے تو گستاخی ہو گئی کبھی کبھی کہہ کر۔ اچھا، اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا۔ اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ نام رکھنا کہتے ہیں عیب لگانے کو، الزام لگانے کو، اور آشفتہ سر کہتے ہیں عاشق کو۔ وہ عاشق جو دیوانہ ہو گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو، اس کو آشفتہ سر کہتے ہیں۔ اور اس میں جواں میر جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، وہ کیا ہے جو جوانی میں ہی مر جائے، جواں مرگ بھی جسے کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر فرہاد نے تیشہ چلانا اپنا پیشہ بنا لیا تو اس عیب میں کون سی بات ہے، اسے الزام کی بنیاد کیوں بناتے ہو؟ اس کی شان مردانگی پر نظر ڈالو کہ جوانی کے عالم میں انتہائی بے پرواہی سے اپنے محبوب یعنی شیریں پر جان قربان کر دی۔ آپ کو شیریں فرہاد کے قصے کا تو علم ہوگا، اس کو اب ایک مثالاً شعراء اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ شیریں فرہاد سے بہت محبت کرتی تھی، تو فرہاد کو مارنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا کہ کہا کہ بھئی فرہاد جو ہے فلاں پہاڑ سے دودھ کی نہر جو ہے وہ شیریں کے چمن تک یا اس کے جو محل کا باغ تھا اس تک نکال کر لے کر آئے۔ تو اس نے وہ نہر کھودی اور وہاں سے وہ اس نے نکال دی، لیکن پھر اس کو ایک غلط اطلاع دی گئی کہ شیریں جو تھی وہ تمہارے غم میں مر گئی۔ تو اس نے وہ تیشہ کہ وہ جس سے کام کرتا تھا اور پہاڑ کو کھود رہا تھا، اس نے اپنے سر پر مارا اور وہ مر گیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جواں مرگ بھی ہمارے ہی قبیلے میں شامل تھا، اور ہم لوگ جنہوں نے عشق و دیوانگی کی حد تک پہنچا دیا ہے۔ اچھا، اس کا اگلا شعر ہے وہ مزے کا ہے، اور وہ مثال کے طور پر اب بھی استعمال ہوتا ہے، آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ اب یہ
آپ جانتے ہیں کہ یہ اس مسلمانوں کے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور وہ انسان کی نیکیاں اور بدیاں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اس کو مثال کے طور پر وہ کہا کہ جی ہم تو یہ دو چونکہ فرشتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں وہ ان کے لکھے پر ہمیں ناحق پکڑ لیا۔ ہمارا کوئی آدمی دم تحریر کا مطلب ہے کہ جس وقت تحریر لکھی جا رہی تھی تو اس وقت ہمارا تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا، تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ فرشتوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ درست ہے؟ اور ہمارے جرم کے ثبوت کے لیے کوئی شہادت ضرور ہونی چاہیے، ہم صرف فرشتوں کا لکھنا کافی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کچھ اپنے پاس سے ہمارے خلاف لکھ دیا ہوگا تو اس کس چیز کی ذمہ داری ہوگی؟ حالانکہ خدا کے مقرر کیے ہوئے فرشتوں کے متعلق خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی چیز غلط لکھ دیں گے، لیکن غالب نے ایک طرح سے شوخی سے کام لے کر اس پورے معاملے کو انسانی عدالتوں کی طرح لیا ہے کہ یہاں کوئی بیان اس وقت تک نہیں تسلیم کیا جاتا جب تک اس کے لیے ایسے گواہ موجود نہ ہوں جن کی گواہی جھٹلائی نہ جا سکے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، جو فرشتے ہمارے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لکھے ہوئے ناموں پر خواہ ہمیں پکڑا اور مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، حالانکہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں اس کے ثبوت کے لیے ہمارا بھی کوئی آدمی پاس ہوتا جس کے دستخط ہوتے تصدیق کے طور پر۔ تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو فرشتوں کی لکھی ہوئی جو تحریر ہے وہ یک طرفہ ہوگی، اور اسے کیسے درست مانا جا سکتا ہے؟ یہ ایک شوخی ہے جو انہوں نے ایک دنیاوی عدالتوں کو اس عدالت سے ملا کر کی ہے۔ اس میں کوئی سمجھ لیجئے کہ کوئی سچائی نہیں ہے۔ ہمیں تو بہرحال وہی ماننا ہے جو ہمارے کاندھوں پر لکھے ہوئے فرشتے جو کچھ بھی لکھتے ہیں، جو بھی ان کے رجسٹر میں ہوتا ہے، ہمیں تو اسی کو تسلیم کرنا ہے۔ اور غالب کی شوخی ایک طرف، بس شعر میں خوبصورتی یقیناً انہوں نے پیدا کی ہے۔ اچھا، اس کا آخری شعر ہے کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ کہتے ہیں اردو کے اشعار۔ اردو کو ریختہ اس لیے کہنے لگے کہ یہ مختلف زبانوں کے ملنے سے بنی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جیسے دیوار اینٹ، مٹی، چونے، سیمنٹ اور اس سب سے پختہ کرتے ہیں، تو اردو میں بھی ہندی، فارسی، ترکی، عربی وغیرہ زبانوں کے الفاظ ہیں۔ تو وہ مختلف زبانوں کا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک مجموعہ ہے، ایک مرکب ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب فخریہ کہا ہے کہ غالب تم اکیلی اردو شاعری کے استاد نہیں ہو، جو زمانہ گزر چکا اس میں اس شاعری کا ایک استاد میر تقی میر بھی تھا، اور بے شک اس میں میر کے کمال سخن کا اعتراف کیا ہے، میر کو بڑا شاعر مانا ہے۔ لیکن غالب نے ایک نقطہ بھی اس میں رکھا ہے کہ اسے لوگوں کا قول قرار دیا، لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اپنی بھی بہرحال اس میں ڈھک چھپ کر تعریف کر گئے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی غزل اور غالب کی چند اشعار، جن کے ہم نے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتایا اور ان کی ہم نے تشریح کرنے کی کوشش کی۔ تو اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر یہ غزل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو، یا کم از کم وہ اشعار جن کی ہم نے یہاں پر تشریح کی ہے، تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی محفل میں غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔